ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. پہلا کشف معرفت الہی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پہلا کشف معرفت الہی میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما قدروا واللہ حق قدرہ. الانعام آیت 91. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لما شیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حق حاصل ہوتی تو تم دریاؤں پر خشک قدم چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. معرفت کی اقسام. معرفت الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی، دوسری حالی. معرفت علمی تو دنیا و آخرت کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے جو بندے کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت میں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. معرفت علمی کے دلائل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الزرعات آیت 56. ہم نے جن و انس کو اپنی ہی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ اس سے ناواقف اور روگرداں ہیں. لیکن وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرما کر دنیاوی تاریکیوں سے محفوظ رکھا اور ان کے دلوں کو زندہ و تابندہ بنایا، ان میں سے ایک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حال کی خبر دیتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ یعنی عمر. اور ہم نے ان کے لیے نور مقرر فرمایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگائی اور دنیاوی تاریکیوں میں مبتلا کیا، ان میں سے ایک ابو جہل لعین کے حال کی خبر دیتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قمم مَثَلَهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا یعنی ابو جہل. الانعام 122. کون ہے اس کی مثل جو تاریکیوں میں ہے، جو کبھی اس سے نکلتا ہی نہیں، یعنی ابو جہل لعنت اللہ علیہ. لہٰذا معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو اور اس کا باطن ما سوائے اللہ سے خالی ہو، اور ہر ایک کی قدر و منزلت معرفت سے ہے، اور جسے معرفت نہیں وہ بے قیمت ہے. اسی لیے تمام علماء و فقہا علم کی صحت اور درستگی کو معرفت الہی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، اور تمام مشائخ طریقت حال کی صحت اور اس کی درستگی کو معرفت الہی سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ معرفت کو علم سے افضل کہتے ہیں، کیونکہ صحت حال صحت علم کے بغیر ممکن نہیں، اور صحت علم کے لیے صحت حال لازمی ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم بحق نہ ہو. البتہ عالم کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عارف نہ ہو. جو لوگ اس معنی اور حقیقت سے واقف اور بے خبر ہیں، خواہ کسی طبقہ سے متعلق ہوں
ان سے مناظرہ کرنا بے فائدہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو طریقت کے منکر ہیں، اور طبقہ صوفیہ ان سے جدا ہے۔ اس اجمال کے بعد اب میں اس مسئلہ کے اسرار واضح کرتا ہوں تاکہ دونوں طبقوں کو فائدہ پہنچے۔ معرفت میں نظریاتی اختلاف۔ اے عزیز، واضح ہو کہ معرفت الہی اور اس کے علم کی صحت کے متعلق لوگوں میں بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت عقلی ہے، عاقل کے سوا اس کی معرفت جائز نہیں۔ یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ وہ دیوانے جو دارالسلام میں ہوں ان کے لیے حکمی معرفت ہے، اس طرح جو بچے عاقل نہیں ان کے لیے حکمی ایمان ہے۔ اگر حکم معرفت میں عقل شرط ہوتی تو جنہیں عقل نہیں وہ معرفت کے حکم میں نہ ہوتے، اور کافروں میں چونکہ عقل ہے تو ان پر کفر نہ ہوتا، اور اگر معرفت کے لیے عقل علت ہوتی تو ہر عاقل کو عارف کہا جاتا اور ہر بے عقل کو جاہل۔ یہ کھلا مقابلہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت کی علت استدلال ہے، اور جس میں استدلال کی استعداد نہ ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ یہ قول بھی ابلیس کی مثال سے باطل ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ ابلیس نے بکثرت نشانیاں اور آیات الہیہ دیکھیں، مثلا جنت، دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ، لیکن اس کے لیے ان کی دید بھی معرفت کی علت نہ بنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ الانعام 111۔ اگر ہم فرشتوں کو کفار کے پاس بھیجتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ان کے سامنے ہر چیز کو اٹھاتے، جب بھی وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے مگر جسے اللہ چاہے۔ اگر آیات الہیہ کی دید اور ان کا استدلال معرفت حق کی علت ہوتی تو اللہ تعالیٰ معرفت کی علت انہیں قرار دیتا، نہ کہ اپنی مشیت کو۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحت عقل اور روایت آیات الہیہ معروف معرفت کا سبب ہے، نہ کہ اس کی علت، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معرفت کی علت بجز عنایت الہی اور اس کی مشیت کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بغیر عنایت الہی عقل اندھی ہے، چونکہ عقل بجائے خود جاہل ہے۔ بکثرت عقلاء نے حق تعالیٰ کی حقیقت کو نہ جانا، جبکہ عقل بجائے خود جاہل ہے، تو بغیر عنایت الہی وہ اپنے غیر کو کس طرح جانے گی؟ اسی طرح آیات الہیہ کی رویت میں تفکر و استدلال بھی خطا ہے، کیونکہ اہل ہوا اور ملحدوں کی جماعت استدلال ہی کرنے والے ہوتے ہیں، باہم ہمہ وہ عرفان سے محروم رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو عنایت الہی سے اہل عرفان میں ہیں ان کی تمام حرکتیں معرفت کی علامت ہیں، اور ان کا استدلال اور ان کا ترک و طلب سب مسلم ہے، اور صحت معرفت میں تسلیم طلب سے افضل نہیں ہے، کیونکہ طلب ایسی اصل اور بنیاد ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، اور تسلیم ایسی اصل اور بنیاد ہے کہ اس میں اضطراب جائز نہیں ہے، اور ان دونوں کے لیے معرفت حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حقیقت میں بندے کے دل کو کھولنے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ محض عقل و دلائل ہدایت کی قدرت نہیں رکھتے، اور دلیل اس سے زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، الانعام آیت 27۔ اگر انہیں لوٹائیں تو یقیناً وہ اسی طرف پلٹیں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو قیامت کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہ اپنی اسی کفر میں آلودہ ہو جائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جس وقت معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا عرفت اللہ باللہ وعرفت ما دون اللہ بنور اللہ، میں نے خدا کو اس کی مدد سے پہچانا اور ما سوا اللہ کو اسی کے نور سے جانا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا کر کے اس کی حیات کو روح کے حوالہ کر دیا، لیکن دل کو پیدا کر کے اس کی حیات کو اپنے قبضہ میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ جب عقل اور آیات کو جسم کے زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی تو محال ہے کہ وہ دل کو زندہ کر سکے۔ چنانچہ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ او من کان میتا فاحییناہ، الانعام 122۔
جو شخص مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ اس فرمان میں ہر قسم کی زندگانی کا اپنے قبضہ میں ہونا بیان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، الانعام 122۔ اور ہم نے اس کے لیے نور مقرر کیا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نور کا پیدا کرنے والا جس کی روشنی میں مسلمان چلے وہ میں ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ أَفَمَنْ شَرَحَ لِلَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، الزمر آیت 22۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھولا تو وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔ اس ارشاد میں بتایا گیا ہے کہ دل کی کشادگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، اسی طرح اس کی بندش بھی اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ دل کے قبض کے سلسلہ میں فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، البقرہ آیت 7۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، الکہف آیت 28۔ اے سننے والے، اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جبکہ دل کا قبض و بست اور اس کا ختم و شرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، تو محال ہے کہ اس کے سوا غیر کو رہنما بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب علت اور سبب ہے۔ ہرگز علت و سبب بغیر مسبب یعنی خدا کے راہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حجاب راہزن ہوتا ہے نہ کہ رہبر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، الحجرات آیت 7۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسی نے تمہارے دلوں کو اس سے مزین فرمایا۔ اس ارشاد میں حق تعالیٰ نے دل کی تزین اور محبت جاگزیں کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ تقوی اور خدا کی محبت میں قائم رہنا جو کہ عین معرفت ہے، اسی کی جانب سے ہے، اور ملزم کو اپنے الزام میں اس حالت کو اپنے سے جدا کرنے یا اپنی طرف لانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی معرفت نہ کرائے، لوگوں کے نصیب میں ہرگز اس کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ مخلوق حصول معرفت الہی میں عاجز ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے سوا کوئی دلیل و رہنما نہیں۔ علم تو خدمت عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ استدلال کرنے والا حضرت ابو طالب سے بڑھ کر عاقل نہ ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی دلیل نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت ابو طالب کو شکاوت پر اجرا کا حکم تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت انہیں فائدہ نہ پہنچا سکی۔ استدلال کی خرابیوں میں سے پہلا درجہ یہ کہ مستدل حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے روگرداں ہوتا ہے، کیونکہ بوقت استدلال وہ غیر خدا پر غور و فکر کرتا ہے، حالانکہ معرفت کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ غیر خدا سے روگرداں ہو، اور دلائل کی جستجو کرنے والوں کی عادت استدلال کے سلسلہ میں یہی ہے، اور حق کی معرفت کی خلاف ہے۔ لہٰذا جب معرفت الہی بجز دوامی حیرانی عقل نہیں، تو عنایت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا بندے کے لیے اپنے اختیار میں کیسے ہوگا، کیونکہ اس راہ میں مخلوق کے کسب و اختیار کو کوئی دخل ہے ہی نہیں، اور خدا کے سوا بندے کی دلالت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ رہا شرح صدر اور کشادگی قلب کا معاملہ، تو یہ غیبی خزانوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ جو کچھ خدا کے سوا ہے وہ سب حادث ہے اور اپنے جیسوں تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اپنے پیدا کرنے والا تک خدا کی عنایت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، باوجود یہ کہ اس کا کسب و اختیار بھی اسی کا پیدا کردہ ہو۔ لیکن جب وہ کسی کے تحت آ جاتا ہے تو کسب کاسب غالب ہو جاتا ہے اور حاصل شدہ مغلوب۔ لہٰذا اس میں عزت نہیں کہ عقل انسانی فعل کی دلالت سے غافل کی ہستی کا اثبات کرے، بلکہ عزت و کرامت اس میں ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے نور سے اپنی ہستی کی نفی کرے، اور شخص کو معرفت قولی حاصل ہے اور دوسرے کو معرفت حالی۔ لیکن وہ گروہ جو عقل کو معرفت کی علت جانتا ہے
اس سے کہو کہ تمہارے دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کا اقتضا کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دلالت عقلی کا ذریعہ دل میں جو خدا کی صورت بندتی ہے کہ خدا ایسا ہے، اس کی حقیقت اس کے برخلاف ہے، لہٰذا عقل کو کہاں قدرت ہے کہ استدلال کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل کر لے، اس لیے کہ عقل و وہم دونوں ہم جنس ہیں۔ جہاں جنس ثابت ہوتی ہے وہاں معرفت کی نفی ہوتی ہے، لہٰذا استدلال عقلی سے تشبیہ کا اثبات ہوتا ہے اور اس کی نفی سے تعطیل۔ عقل کی رسائی انہی دونوں قاعدوں تک ہے اور یہ دونوں معرفت کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ مشبہ اور معطلہ موحد نہیں ہوتے۔ عقل کی رسائل وہیں تک ہے جہاں تک اس کا امکان ہے، اور جو کچھ اس سے نمودار ہوتا ہے وہ سب امکان یعنی حادث و مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جستجو و تلاش کریں، لا محالہ وہ خدا کے حضور میں حاضر ہو کر بغیر کسی علت و سبب کے آ کھڑے ہوئے اور اپنے آرام میں بے آرام ہو کر آہو زاری کے ساتھ ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے زخم دل کے لیے مرہم مانگنے لگے، کیونکہ ان کی راہ اپنی قدرت و طلب کے اقسام سے ناواقف تھی۔ تب قدرت حق اس جگہ ان کی طاقت بنی اور اس طرح وہ اس تک رسائی پا گئے اور غیبیت کی تکلیف سے نجات حاصل کی۔ محبت کے باغ میں جگہ بنا کر آرام کرنے لگے اور ان کی روح میں سرور پیدا ہوا۔ جب عقل نے دلوں کو فائز المرام دیکھا تو اس نے اپنا تصرف ظاہر کرنا چاہا، مگر اس نے دخل نہ پایا تو تھک ہار کر بیٹھ گئی اور متحیر و پریشان ہو گئی۔ جب حیرت و پریشانی کا اصطلاح ہوا تو عقل معزول ہو گئی، اور جب عقل معزول ہوئی تو حق تعالیٰ نے خدمت کا لباس عطا کر کے فرمایا، اے عقل، جب تک تو باخود تھی اس وقت تک اپنے تصرف و اسباب کے ساتھ محجوب تھی۔ جب تیرے آلات تصرف فانی ہو گئے اور تو تنہا رہ گئی جیسے کہ پہلے تھی، تب تو نے رسائی حاصل کی۔ اس طرح دل کو قربت اور عقل کو خدمت نصیب ہوئی۔ چونکہ اپنی معرفت کے اندر معرفت پنہاں تھی، جب اپنی معرفت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا عرفان عطا کر کے منزل عرفان سے روشناس کرایا، تاکہ بندہ عرفان سے معرفت الہی کو پہچانے، نہ کہ اسباب کے ذریعہ، بلکہ اس کی شناخت اس وجود کے ذریعہ ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عارف کی انانیت مکمل طور پر فانی ہو کر اس کا ذکر بغیر نسیان کے اور اس کا حال بغیر تقصیر کے بن گیا۔ اب اس کی معرفت حال ہے نہ کہ گفتار۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی الہامی ہے، حالانکہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ معرفت کے لیے صادق و کاذب ہر طرح کی دلیلیں ہو سکتی ہیں، اور الہام والوں کے لیے خطا و ثواب پر محتمل دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایک کہنے لگا مجھے الہام ہوا ہے کہ خدا مکان میں ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اس کے لیے مکان نہیں ہے۔ لا محالہ ان دونوں مختلف دعووں میں ایک ہی حق پر ہو سکتا ہے، حالانکہ دونوں ہی الہام کے مدعی ہیں۔ یقیناً اس کے فیصلہ کے لیے کوئی ایسی دلیل درکار ہوگی جس سے صدق و کذب کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے، اور یہ دونوں مدعی جان لیں کہ الہامی حکم باطل ہے۔ یہ قول برہمنوں کا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو الہام کے مدعی ہیں اور اس میں بہت غلو کرتے ہیں اور اپنے حالات کی نسبت مردان پارشاہ کی طرح کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ گمراہی پر ہیں۔ ان کی باتیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکہ کافروں کے عقلمندانہ نظریات کے بھی خلاف ہیں، اس لیے کہ 10 مدعیان الہام 10 ہی متناقض و متخالف باتوں کا دعویٰ کرتی ہیں جو حکم میں سب کے سب باطل ہوتے ہیں۔ ان مدعیان الہام میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ شریعت کے خلاف ہو وہ الہام نہیں ہوتا تو ہم جواب دیں گے کہ تم تو اپنے اصل و قاعدے میں غلطی پر ہو، اس لیے کہ شریعت کو اپنے الہام پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہو کہ شریعت سے ہمارا الہام ثابت ہے، حالانکہ معرفت الہی شرعی، ثبوتی اور ہدایتی ہوتی ہے، نہ کہ الہامی، اور معرفت میں الہام کا حکم بہمہ وجوہ باطل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی ضروری یعنی بد یہی ہے، حالانکہ یہ قول بھی باطل ہے، اس لیے کہ بندے کے لیے ہر وہ چیز جس کا اسے علم ہو
اگر بد یہی ہو تو ضروری ہے کہ اس میں سے تمام اقلا مشترک و متحد ہوں۔ میں نے اخلاق کی ایک جماعت ایسی دیکھی ہے جو بدیہی ہونے کی منکر ہے اور تشبیہ و تعطیل کو جائز سمجھتی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ضروری اور بدیہی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر معرفت الہی ضروری و بدیہی ہوتی تو اس پر تکلیف جائز نہیں ہوتی، کیونکہ محال ہے کہ کسی ایسی چیز کی معرفت کے لیے جس کا علم ضروری و بدیہی ہو اس پر تکلیف ہو۔ مثلاً اپنی پہچان آسمان و زمین میں، دن و رات اور تکلیف و راحت وغیرہ وغیرہ کہ یہ سب بدیہی ہیں، اور ان میں سے کسی کے وجود کے لیے عاقل کو شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا، اور نہ اسے اس کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہو اور علم حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی حاصل نہ ہو سکے۔ البتہ صوفیوں کے ایک گروہ نے جب اپنے یقین کی صحت و درستگی پر غور کیا تو کہنے لگے کہ ہم اسے ضروری و بد یہی جانتے ہیں، کیونکہ دل میں کوئی شک و شبہ واقع نہیں ہے۔ انہوں نے یقین کا نام ضروری و بد یہی رکھ لیا۔ یہ بات معنی کے لحاظ سے درست ہے، لیکن تعبیر و بیان کے اعتبار سے غلط ہے، اس لیے کہ ضروری و بد یہی علم میں صحت و درستگی کی تحسیس جائز نہیں ہوتی، اور وہ تمام عقلوں میں مساوی ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضروری و بد یہی علم ہوتا ہے جو زندوں کے دلوں میں بغیر سبب و دلیل ظاہر ہو، لیکن علم الہی اور معرفت ربانی سبب بھی ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق اور شیخ ابو سہل سالوقی اور ان کے والد جو نیشا پور کے امام و رئیس تھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ معرفت کی ابتدا استدلال سے ہے اور اس کی انتہا ضرورت و بداہت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک قول یہ ہے کہ جبکہ جنت میں علم الہی ضروری و بد یہی ہو جائے گا اور یہ جائز بھی ہے، تو یہاں بھی ممکن ہے کہ وہ ضروری بد یہی ہو جائے۔ نیز ایک قول یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، خواہ وہ بے واسطہ ہوں یا فرشتہ یا وحی کے ذریعہ، تو وہ اسے ضروری و بد یہی جانتے ہیں، اور ہم بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل جنت بہشت میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت و بداہیت سے جانیں گے، کیونکہ جنت تکلیف کا گھر نہیں ہے، اور انبیاء علیہم السلام مامون العاقبہ اور قطعی طور پر محفوظ ہیں۔ ان کے لیے معرفت الہی ضروری و بد یہی ہے۔ نیز انہیں خوف اور جدائی کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ ایمان و معرفت کو فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیب ہے، جب وہ عیاں ہو جائے تو ایمان خبر بن جائے، اور اس کے عیاں ہونے کے بعد اختیار ختم ہو جائے، اصول شرع مضطرب ہو جاتے ہیں اور ردت کا حکم باطل ہو جاتا ہے، اور بلعم ابلیس اور برسیسا کی تکفیر درست نہیں رہتی، کیونکہ وہ سب با اتفاق اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے مردود مرجوم ہونے کے وقت کی خبر دیتے ہوئے شیطان کا قول بیان کیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ الزمر آیت 82۔ اب تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ در حقیقت بات کرنا اور کلام سننا معرفت کے مقتضیات میں سے ہے، اور عارف جب تک عارف رہے وہ جدائی کے خطرے سے محفوظ ہے، اور جب جدائی ہو جائے تو معرفت زائل ہو جاتی ہے، حالانکہ علم بد یہی کے لیے زوال کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان خطرناک ہے، بس اسی قدر شرط ہے کہ اتنا جان لو جس سے آفت سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ بندے کو علم اور حق تعالیٰ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق تعالیٰ ازلی علم و ہدایت کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ البتہ یہ جائز ہے کہ معرفت میں بندے کے یقین میں احیاناً کمی و بیشی ہو، لیکن اصل معرفت میں کمی و بیشی ممکن نہیں، کیونکہ معرفت میں زیادتی موجب نقصان ہے، اور کمی میں بھی۔ معرفت الہی میں تقلید جائز نہیں ہے، اور حق تعالیٰ کو صفات کمالیہ کے ساتھ پہچاننا لازم ہے، اور یہ بات بجز حسن رعایت اور خالص عنایت ربانی کے صحیح نہیں ہو سکتی۔ تمام عقلی دلائل حق تعالیٰ کی ملک اور اس کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو اپنے کسی ایک فعل کو اس کے لیے دلیل بنا دے اور اس کے ذریعہ اپنی راہ دکھا دے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے تمام افعال کو اس کے لیے حجاب بنا دے اور وہ خدا تک رسائی سے محروم رہ جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے معرفت الہی کی دلیل بنے، وہاں نصارہ کے ایک گروہ کے لیے معرفت کے حجاب بنے۔ مسلمانوں نے انہیں خدا کا بندہ اور رسول مانا، اور نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا گمان کیا۔ معاذ اللہ، یہی حال اصنام اور چاند اور سورج کا ہے۔ کسی کے لیے وہ معرفت کی دلیل ہیں اور کئی اس سے محروم رہے۔ اگر دلیل ہی معرفت کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ ہر مستدل عارف ہوتا، حالانکہ یہ کھلا مقابرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو برگزیدہ بنا کر ان چیزوں کو دلیل معرفت بنا دیتا ہے، تاکہ ان ذرائع سے وہ خدا تک رسائی پائیں اور خدا کو پہچانیں۔ معلوم ہوا کہ دلیل خدا کی معرفت کا سبب تو ہو سکتی ہے، مگر علت نہیں بن سکتی، اور کوئی سبب کسی سبب سے مسبب یعنی خدا کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مسبب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَأَمْرُقَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ۔ اے محبوب، آپ کی حیات کی قسم، بے شک یہ کافر اپنے نشہ میں بہک رہے ہیں، کیونکہ عارف کے لیے سبب کا اثبات کفر ہے اور غیر کی طرف توجہ شرک ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ الاعراف آیت 186۔ جسے خدا دلیل سے اندھا بنائے، اسے کون راہ حق دکھا سکتا ہے؟ لہٰذا جب کسی کے لیے لوح محفوظ میں لا یعنی نہیں لکھا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی مراد معلوم میں کسی کے نصیب میں شقاوت و بد نصیبی ہے، تو اس کے لیے دلیل و استدلال کس طرح موجب ہدایت بن سکتی ہے؟ جس نے غیر کی طرف توجہ کی، اس کی معرفت کفر ہے۔ جو بندے خدا کے غلبہ محبت میں مستغرق اور اس کے متلاشی ہیں، ان کے لیے خدا کے سوا اور چیزیں راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب غار سے باہر تشریف لائے تو دن میں کوئی چیز نہ دیکھی، حالانکہ دن میں بکثرت دلائل اور عجیب تر براہین موجود ہوتے ہیں، لیکن جب رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا۔ اگر معرفت الہی کی علت دلیل ہوتی تو دن میں زیادہ دلائل نظر آتے اور اس میں زیادہ عجیب نشانیاں ظاہر ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بندے کو اپنی راہ دکھاتا ہے اور اس پر معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے، تاکہ عین معرفت میں اس درجہ تک پہنچے جہاں عین معرفت بھی اسے غیر نظر آئے اور اسے معرفت کی صفت آفت معلوم ہو، کیونکہ معرفت کے ساتھ معروف یعنی خدا سے وہ محجوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے معرفت کی تحقیق اس درجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ معرفت اس کا دعویٰ بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تم اس سے بچو کہ تم بغیر تحقیق معرفت کے مدعی بنو، کیونکہ عرفاء تو اپنی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں نا واقفیت کا اقرار کرتا ہوں اور یہی میری معرفت ہے۔ اس لیے تمہیں سزاوار نہیں کہ تم معرفت کا دعویٰ کرو، کیونکہ اس میں تمہاری ہلاکت اور تمہارا تعلق اسی خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں تمہاری نجات ہو۔ اس لیے جسے حق تعالیٰ کا کشف و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی ہستی وبال بن جاتی ہے اور تمام صفتیں آفت بن جاتی ہیں، اور جو خدا کا ہو جائے اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس کی نسبت اس بندے کی طرف کرنا درست ہو، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں۔ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت سمجھے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے اور اسی کے تحت تصرف میں ہے، تو پھر اسے کسی مخلوق سے کوئی سروکار نہیں رہتا، حتیٰ کہ خود اپنے سے بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ سے اور تمام مخلوق سے محجوب ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب ہر شے سے ناواقف ہے۔ جب بھی یہ فنا ہو جاتی ہے تو حجاب بھی پراگندہ ہو جاتا ہے اور دنیا بمنزلہ عقبہ ہو جاتی ہے۔ معرفت میں مشائخ کے رموز و لطائف۔ معرفت کے سلسلہ میں مشائخ کے بکثرت رموز و لطائف ہیں۔ حصول فائدہ کے لیے چند رموز درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ تم کسی چیز سے متعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب عجب ایسے فعل پر ہوتا ہے جو بندے کے اپنی طاقت سے زیادہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کمال پر قادر ہے تو عارف کے لیے خدا کے افعال میں حیرت و تعجب کا اظہار کرنا محال ہے۔ اگر کہیں عجب کی کوئی صورت ممکن ہو سکتی تو یہ بات تھی کہ اس نے ایک مٹھی خاک کو اس درجہ تک پہنچا دیا کہ وہ دنیا پر حکومت کرے
ایک قطرہ خون کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ وہ معرفت الہی اور اس کی محبت و دوستی کی باتیں کرنے لگا، اور وہ دیدار الہی اور اس کے قرب و وصال کا خواہش مند ہو گیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت حق تعالیٰ کا اسرار پر مطلع کرنا اور اپنی معرفت کے انوار سے سرفراز فرمانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنی عنایت سے بندے کو اپنے انوار سے آراستہ کر کے تمام آفتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب تک بندے کے دل میں رائی کے دانہ برابر مخلوق کا اثر رہتا ہے، اسی وقت تک وہ غیبی اسرار کے مشاہدے سے سرفراز نہیں کرتا اور نہ اس کے ظاہر کو مغلوب کرتا ہے۔ جب وہ بندے کے دل میں تمام تاثرات نکال دیتا ہے، تب وہ مشاہدات کا معائنہ کراتا ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حیرت دوام ہی تو معرفت ہے، کیونکہ حیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیرت ہستی و وجود میں، دوسری حیرت کیفیت میں۔ ہستی میں حیرت تو شرک ہے اور کیفیت میں حیرت معرفت ہے، اس لیے کہ عارف کو اس کی ہستی و وجود میں شک کی کوئی گنجائش اور اس کی کیفیت میں عقل کی کوئی دخل نہیں۔ اس جگہ اسے وجود باری تعالیٰ میں یقین اور کیفیت میں حیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر کسی نے کہا ہے کہ اے حیرت زدوں کے رہنما، میری حیرت اور زیادہ کر۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قائل نے پہلے تو حق تعالیٰ کے وجود کی معرفت اور اس کے اوصاف کا کمال ثابت کیا اور اقرار کیا کہ وہی مقصود خلق اور ان کی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اور حیرت زدوں کی حیرت اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کے بعد قائل نے زیادتی حیرت کی استدعا کی اور اعتراف کیا کہ مطلوب کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں، وہاں حیرت و سرگردانی کے سوا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد قائل نے زیادتی حیرت کی استدعا کی اور اعتراف کیا کہ مطلوب کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں، وہاں حیرت و سرگردانی کے سوا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی معنی لطیف ہیں، نیز اس کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ہستی و وجود کی معرفت اپنی ہستی پر حیرت کا اقتضا کر لے، اس لیے کہ بندہ جب حق تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور ہر چیز کو اس کے قبضہ و اختیار میں دیکھتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کا وجود بھی اسی سے ہے اور اس کا عدم بھی اسی سے، تو اس کی قدرت میں سکون و حیرت سے متحیر ہوتا ہے، کیونکہ جب کل کے قیام اسی سے ہے تو میں کون ہوں اور کیا ہوں، حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے، میں مستغرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو فنا سے پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے حق تعالیٰ کو بقا سے پہچان لیا، کیونکہ فنا سے عقل و صفت باطل ہوتی ہے، اور جب چیز کا عین عقلی نہ ہو تو اس کی معرفت میں حیرت کے سوا کچھ ممکن نہیں۔ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ تم جان لو کہ خلق کی تمام حرکت و سکون حق تعالیٰ سے ہے، اور کسی کو اس کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کا اختیار نہیں۔ عین بھی اسی کے عین سے ہے، اور اثر بھی اسی کے اثر سے، اور صفت بھی اسی کی صفت سے، اور حرکت و سکون بھی اسی کے حرکت و سکون سے ہے، کیونکہ جب تک حق تعالیٰ بندے کے وجود میں طاقت اور اس کے دل میں ارادہ پیدا نہ فرمائے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بندے کے افعال مجازی ہیں اور مخلوق کے تمام افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ عارف کی صفت میں فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ بات کم کرے گا اور اس کی حیرت دائمی ہوگی، کیونکہ الفاظ کا جامع اسے پہنایا جا سکتا ہے جو تحت عبارت ہو، اور اصول میں عبارت کی ایک حد ہے، اور معبر چونکہ محدود نہیں ہے تو عبارت کی بنیاد اس پر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ جب عبارت کی ایک حد ہے اور معبر یعنی اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ہے، تو اسے عبارت کی حد بندی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور جب مقصود عبارت میں نہ سما سکے اور بندہ اس میں عاجز و لاچار رہ جائے، تو بجوز دائمی حیرت کے کیا چارہ کار ہوتا ہے؟ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ معرفت الہی سے عاجز رہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی حقیقت سے بندہ سوائے عجز کے کوئی نشان نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ بندہ کو اس کے ادراک میں اپنے سے زیادہ دعویٰ نہ ہو، اس لیے کہ عجز اس کی طلب ہے،
اور جب تک طالب اپنی صفت اور اسباب پر قائم ہے اس وقت تک اس پر عجز کا اطلاق درست نہیں ہوتا۔ البتہ جب وہ اسباب اور اوصاف سے گزر جاتا ہے تب اسے فنا حاصل ہوتی ہے، نہ کہ عجز۔ مدعیوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس حالت میں جب کہ آدمیت کی صفت برقرار و ثابت ہو اور صحت خطاب سے مخلف ہو اور حق تعالیٰ کی حجت اس پر قائم ہو، عاجز ہونے کا نام معرفت ہے، اور ہم عاجز ہو کر سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ قول گمراہی اور زیاں کاری پر مبنی ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجز ہوئے ہو، حالانکہ عجز کی دو نشانیاں ہیں اور وہ دونوں تم میں سے نہیں ہیں۔ ایک نشانی طلب کے اسباب کی فنا ہے اور دوسری نشانی اظہار تجلی ہے۔ جہاں اسباب کی فنا ہے وہاں عبارات گم ہوتی ہیں۔ اگر عجز کی تعبیر عبارت سے کرو گے تو عجز کی عبارت بجز عجز کے نہ ہوگی، اور جہاں اظہار تجلی ہے وہاں نشان نہیں ہوتا اور تمیز کی کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ حتیٰ کہ عاجز بھی نہیں جانتا کہ وہ عاجز ہے یا یہ کہ وہ عجز سے منسوب ہے، جس کی بنا پر اسے عاجز کہیں، اس کی بھی صورت نہیں، کیونکہ عجز غیر ہے اور غیر کی معرفت کا اثبات معرفت نہیں ہے۔ جب تک کہ دل میں غیر کی جگہ ہے یا عارف کو غیر کی تعبیر کی قدرت ہے اس وقت تک معرفت درست نہیں ہوتی، اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے اس وقت تک عارف نہیں ہوتا، تو تمہارا یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے عرفان حق ہوا ہے اس وقت سے میرے دل میں کسی حق و باطل کا خطرہ نہیں آیا، اس لیے کہ جب تک لوگوں سے تعلق اور خواہش رہے اس وقت تک وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور دل اس اثر کو لے کر نفس کے حوالہ کر دیتا ہے، اور نفس باطل کا مقام ہے۔ اسی طرح جب کسی کی محبت دل میں ہمیشہ رہے گی تو وہ بھی دل پر اثر انداز ہوگی، اور دل اس اثر کو لے کر روح کے سپرد کر دے گا، کیونکہ روح حق اور حقیقت کا منبع ہے، اور جب دل میں غیر کا دخل ہو تو اس کی طرف عارف کا رجوع کرنا معرفت کے منافی ہے۔ لہٰذا تمام لوگ معرفت کی دلیل کی طلب بھی دل سے کرتے ہیں، اور حرص و ہوا کی طلب بھی دل ہی سے ہے، اور جب انہیں اپنی مراد حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور غیر حق سے راحت نہ پائی اور صرف حق تعالیٰ کو پایا اور اسی سے لو لگائے رکھی، اور جب نشان و دلیل کی ضرورت پیش آئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا اور دل کی طرف رجوع نہ کیا۔ یہ فرق ہے ان بندوں کے درمیان جو دل کی طرف رجوع کرتے ہیں یا جو حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ہر ایک سے نہ صرف جدا ہو گیا بلکہ گونگا اور دل برداشتہ بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اسے پہچان لیا اس نے دل سے تمام اغیار کو نکال دیا اور اس کی تعبیر میں گونگا بن گیا، اور اس کی تعبیر میں گونگا بن کر اپنے اوصاف سے فانی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا کو میں گھیر نہیں سکتا۔ جب تک آپ غیبت میں رہے آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا افصح العربی والعجم، میں عرب و عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ اور جب آپ کو غیبت سے حضور میں بھیجا گیا تو بارگاہ الہی میں عرض کے نہ ہوئے کہ میری زبان تیری حمد و ثنا کے کمال کو گھیرنے کی طالب و توان نہیں رکھتی، کس طرح تیری حمد و ثنا کروں؟ قول سے بے قال اور حال سے بے حال ہوں تو وہی ہے جو تو ہے۔ میری عرض یا تو میری وجہ سے ہوگی یا آپ کی وجہ سے۔ اگر اپنی وجہ سے کہوں تو محجوب ہوتا ہوں، اگر تیری وجہ سے کہوں تو تیری قربت کی تحقیق میں اپنے اختیار سے معیوب ہوتا ہوں، لہٰذا میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ اے محبوب اگر تم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم فرماتے ہیں کہ لَأَمْرُقَ إِذَا سَقَطْتَ عَنْ صَنَاعِي فَالْكُلُّ مِنْكَ صَنَاعِي، یعنی اے محبوب تمہاری زندگانی کی قسم جب آپ ثنا سے ساقط ہو گئے ہیں تو میں جہاں کی ہر چیز کو تمہارا قائم مقام بناتا ہوں۔ جو بھی میری ثنا کرے گا وہ تمہاری طرف سے میری ثنا کرے گا، گویا ان سب کی ثنا تمہارے حوالہ ہوگی اور تم اپنی طرف سے میرے حضور پیش کرو گے۔